الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 8واں باب ہے معطل کی گردانیں. سبق نمبر 29 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم لفیف اور ناقص کی بقیہ گردانوں کی تعلیل پڑھیں گے. اگلی گردان دیکھیں، ناقص واوی ہے باب تفعیل سے، جیسے کہ التسمیۃ نام رکھنا. اچھا، اس میں یہ چونکہ ناقص واوی ہے تو اس لیے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا نہیں ہوگی بلکہ حرف علت ہوگی واو. تو یہ جو التسمیہ ہے یہ اصل میں تھا التسمیوات التفعیلۃ کے وزن کے اوپر، تو واو تھی، واو کو پھر ہم نے یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا التسمیۃ. چونکہ کسرہ کے بعد آ رہی ہے تو لہذا ہم نے اس کو یا سے تبدیل کر دیا. نام رکھنا، سما یسمی تسمیتن، بہت آسان ہے. سما یا سے سما، یسمی یو سے یسمی، تسمیوتن سے تسمیتن، فہو مسمن. مسمن اصل میں کیا تھا؟ اسم فاعل کا صیغہ ہے. مسمیون تھا مصرفن کے وزن پر، مسومن پھر مسویون ہوا، پھر مسمین ہوا، پھر مسمن ہوا. اور اسی طریقے سے سمیہ، یہاں پہ بھی ایسے سمیوا تھا تو کسرہ کے بعد بالکل طرف کے اندر واو آ رہی ہے تو لہذا اس کو یا سے تبدیل کر دیا. سمیوا سے سمیہ، اور اسی طریقے سے یسم مابو سے یسم مایو، پھر یسم ما، تسمیوتن سے تسمیتن، فہو مسمن. مسمن بھی اصل میں کیا تھا؟ مسمون تھا. تو یہاں پر بھی ہم نے یہ کیا کہ واو کو یا کیا، مسمیون ہوا، پھر قالب والے قاعدے سے مسمان ہوا، التقاء ساکنین سے الف حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا مسمن. اور امر اس کا آئے گا سمی. سمی اصل میں کیا تھا؟ سمیو تھا صرف کے وزن پر، چونکہ جب ہم نے امر بنایا تو آخر سے حرف علت حذف کر دی تو یہ بن گیا سمی. اسی طریقے سے لا تسمی، یہاں پر بھی جو آخر سے حرف علت ہے وہ بھی حذف ہو چکا ہے. آگے دیکھیں، ظرف ہے اس کا مسمن. یہاں پر بھی یہ بالکل وہی والی تعلیل ہے جو ہم نے اسم مفعول کے اندر تعلیل کی ہے. دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ اس باب سے ناقص، لفیف اور محموز لام کا مصدر تفعیلہ کے وزن پر آتا ہے. دیکھیں ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ باب تفعیل ہے تو باب تفعیل کا جو مصدر ہے وہ تو تفعیلن کے وزن کے اوپر آتا ہے، جبکہ یہاں پر جو مصدر ہے وہ تو تفعیلاتن کے وزن پر آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا حضرت جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو باب تفعیل ہے، ایک تو اس کا مصدر تفعیلن کے وزن پر آتا ہے، ایک اس کا مصدر تفعیلاتن کے وزن پر بھی آتا ہے. وہ کون سے بابوں میں آتا ہے؟ نمبر 1 ناقص سے اگر آئے باب تفعیل تو تفعیلاتن کے وزن پر بھی آتا ہے. اسی طریقے سے لفیف ہے اور محموز اللام ہے. یہ 3 باب ایسے ہیں، 3 گردانیں ایسی ہیں کہ اگر ان سے باب تفعیل آئے تو تفعیل ان کے ساتھ ساتھ تفعیلاتن کے وزن پر بھی ان کا مصدر آ جاتا ہے. آگے دیکھیں ناقص یائی کی گردان ہے التلقیۃ. اب یہ دیکھیں یہ اس میں جو یا ہے یہ اس کی اصل یا ہے، کیونکہ یہ ناقص یائی ہے نا، لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا ہے ڈالنا. لکا یلکی تلقیۃ فہو ملکن، وہی والی تعلیل ہے. لکا سے لکا، یلکی سے یلکی، تلقی اپنی اصل پر ہے. ملکی یون سے ہم نے یا کو ساکن کیا، ملکین ہوا، پھر التقاء ساکنین سے یا حذف ہوگی تو بچ گیا ملکن. آگے لفیف مقرون دیکھیں التقویۃ. یہاں پر یہ دیکھیں قوت دینا. اب یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں یہ ناقص ہے، یہ والے بھی ناقص کا صیغہ تھا تو لہذا تفعیلہ کے وزن پر آیا مصدر. یہ بھی ناقص ہے، تفعیلہ کے وزن پر مصدر آیا ہے. اور یہ والی جو گردان ہے یہ لفیف ہے تو اس میں بھی دیکھیں تفعیلاتن کے وزن پر مصدر آیا، جیسا کہ التقویۃ قوت دینا. قوا یقوی تقویتن، وہی والی تعلیل ہے. قویہ سے قوا، یقوی سے یقوی، تقویتن اپنی اصل پر ہے. مکون، مکون اصل میں کیا تھا؟ مکویون، پھر مکوین، پھر مکون. آگے دیکھیں لفیف مقرون ہے التحیۃ. اس میں جو ہے نا، اس میں عین کلمہ کے مقابلے میں بھی حرف علت یا ہے اور لام کلمہ کے مقابلے میں بھی حرف علت یا ہے. تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال چلیں آگے چل کے آتا ہے، وہاں پہ جا کے دہرا لیں گے. اس میں دیکھیں ذرا، اس کا مطلب ہے سلام کرنا. حیا یحیی تحیۃ فہو محین. حیا اصل میں کیا تھا؟ حیایا تھا، کالا والا کہتے سے حیا ہو گیا. یحیی اصل میں یحییو تھا، پھر ہم نے یا کو ساکن کیا تو بن گیا یحیی. اور تحیہ اس میں جو تھا نا، یہ اصل میں تھا تحییۃن کے وزن پر، تفعیلاتن کے وزن پر. میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، تحییۃن، تفعیلاتن کے وزن پر تھا یہ. اب اس میں دیکھیں 2 یا اکٹھی ہو گئی ہیں تو ہم نے یا کے اندر ادغام کر دیا، اور یہ جو یا کا کسرہ تھا یہ ہم نے پیچھے ہا کو دے دیا تو یہ بن گیا تحیہ. تو وزن اس کا وہی ہے تفعیلاتن کا وزن، فہو محین.
اچھا یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو آپ نے یا اگر متحرک ہے اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے، تو اسی طریقے سے اگر واو آ جائے یا آ جائے اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو ہم اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں 10ویں قاعدے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جہاں پر ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ جو یا ہے یا پھر واو ہے اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی جاتی ہے، اس کے لیے ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ لفیف کا عین کلمہ نہ ہو۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے میں اس کا وزن نکال دیتا ہوں، تفعیلۃ۔ اب یہ دیکھیں یہ جو یا ہے یہ عین کلمہ میں ہے اور اس کی حرکت نقل کر کے ہم نے ماقبل جو فا کلمہ یعنی ہا ہے اس کو دی ہے، حالانکہ اصول وہاں پر یہ تھا کہ جو حرکت آپ نقل کر کے ماقبل کو دے رہے ہیں وہ لفیف کے عین کلمہ میں نہ ہو، اور یہ لفیف کا عین کلمہ ہے کیونکہ اس میں دیکھیں نا عین کلمہ میں بھی حرف علت یا ہے، لام کلمہ میں بھی حرف علت یا ہے، تو یہ تو اپنے قاعدے اور اصول کے خلاف آپ نے حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آگے حضرت اس کا جواب دیں گے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ عین لفیف میں تعلیل نہیں ہوتی، پھر تحیۃ کے عین کی حرکت نقل کر کے ماقبل جو ہا ہے اس کو کیوں دے دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں جو تحیہ ہے اس میں ایک یہ لفیف بھی ہے، دوسرا یہ مضاف بھی ہے۔ مضاف کا مطلب ہوتا ہے کہ دو حرف ایک جنس کے ہوں، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں جگہ یا آ رہا ہے، یہ بھی ہے، تو دو حرف ایک جنس کے ہیں، تو یہاں پر مضاف ہو تو پھر حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہم نے حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی ہے وہ لفیف ہونے کی جہت سے نہیں دی ہے بلکہ مضاف ہونے کی جہت سے دی ہے، لہذا یہ والا اعتراض باقی نہیں رہتا۔ دیکھیں ذرا فرما رہے ہیں کہ جو تحیہ ہے یہ لفیف بھی ہے اور مضاف بھی، اس میں جو نقل حرکت ہے حرکت نقل کر کے ماقبل ہا کو دی ہے یہ مضاف ہونے کی حیثیت سے دی ہے، لہذا تقویت ان میں نقل۔ اچھا اگلا مسئلہ، چنانچہ تقویت ان میں نقل نہیں کی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں نا ذرا، یا مکسور ہے اور پیچھے فا کلمہ یعنی کاف یا ساکن ہے، تو یہاں پر تو ہم نے حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دی کہ جو واو ہے واو کی حرکت نقل کر کے ہم ماقبل کو دیتے اور واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیتے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ صرف لفیف ہے کہ اس کے عین کلمہ میں واو آ رہی ہے اور لام کلمہ میں یا آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مضاف نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دی، لیکن یہ چونکہ مضاف بھی ہے تحیہ اس لیے یہاں پہ حرکت نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دے دی ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں ناقص واوی ہے مفاعلتن مغالاتن، یہ جو مغالاتن اصل میں کہتا ہے مغالاوتن مفاعلتن کے وزن پر، تو واو متحرک ماقبل مفتوح تھا، قال والے قاعدے سے اسے تبدیل کر دیا مغالاتن ہو گیا۔ غالا یغالی مغالاتن بہت آسان ترکیب ہے، غالبا سے غالا یا پھر غالا، اور یغالب سے یغالیو پھر یغالی، اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں مغالاتن، یہ میں نے یہاں پہ تعلیل آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں ناقص یائی کی گردان ہے مراماتن، یہ ناقص یائی ہے تو لہذا یہ مفاعلتن ہے نا مرامایتن ہوگا، یہ مرامایتن مفاعلتن کے وزن پر، تو قال والے قاعدے سے تبدیل کر دیا تو یہ مراماتن ہو گیا۔ باہمی تیر اندازی کرنا اس کا معنی ہے، رامایا سے راما، یرامیو سے یرامی، مراماتن مرامایتن سے مراماتن، اسی طریقے سے آپ مکمل گردان اس کی بنا سکتے ہیں۔ تو کچھ گردانوں کی تعلیل ہم نے کر لی ہے، کچھ گردانیں باقی ہوں اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔